ایک میچور اور سمجھدار عورت کیسے بنیں؟ آج کی ویڈیو سبھی عورتوں کے لیے ہے۔ دیکھیں، اگر گھر کی عورت ہی میچور یا سمجھدار نہیں ہوگی نا تو گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے گھر کو، خاندان کو اگر سنبھال کے رکھنا ہے نا تو ایک عورت کا میچور ہونا، سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو میچورٹی ہے نا، اس کا ایج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک خاتون جس کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں وہ ابھی بھی امیچور ہو سکتی ہے، یا ایک عورت جس کی شادی کو سال بھر بھی نہیں ہوا بہت میچور ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کی شادی کو چاہے 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں یا حال ہی میں ہوئی ہے، یعنی ایج کوئی بھی ہے آپ کی، آپ میچور بن سکتی ہیں اگر کچھ باتوں کا خیال رکھ لیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. اچھا، سب سے پہلی بات، اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ صرف اچھی بات نہیں ہے بلکہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ مطلب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، یہ بہت غلط بات ہے۔ مطلب آپ میں اتنا گھمنڈ آ گیا کہ میں کماتی ہوں تو میں کسی سے دب کے کیوں رہوں، میں یہ کام کیوں کروں، میں وہ کام کیوں کروں، تو یہ چیز نا بالکل ہی غلط ہے۔ یا پھر چلیں سپوز اگر آپ کے پیرنٹس ہیں وہ بہت فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، وہ بہت پیسے والے ہیں یا وہ بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں، اس کا آپ کو بہت زیادہ گھمنڈ ہے، بھئی میرے پیرنٹس تو یہ ہیں، میرے پیرنٹس وہ ہیں، یہاں پہ یہ نہیں ہوتا، وہاں یہ ہوتا تھا، تو یہ چیز نا بہت غلط ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو شادی کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ مطلب آپ مس بیہیو کریں گی یا روڈلی بات کریں گی کیونکہ آپ خود کماتی ہیں، اس چیز سے نا باہر نکل آئے، مل جل کے رہنا چاہیے۔ دیکھیں، کبھی بھی کسی میں اتنی کمیاں نہ نکالیں کہ ایک دن وہ آپ کو اپنی زندگی سے ہی نکال دے۔ اور آپ کیا سمجھ رہی ہیں، ان کی ڈسرسپیکٹ کر کے، ان کی اگر عزت نہیں کر رہی، جب ہم کسی کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم خود کی عزت کھو رہے ہوتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، اگر ایک خاتون پیچھے ہے اپنے ہسبینڈ سے تو وہ اس کی ریسپیکٹ کرتی ہے، اگر اس کے آگے ہے تو ان کی ڈھال بن جاتی ہے، اور اگر دونوں برابر چل رہے ہیں تو ان کی زندگی میں تو بہار ہی بہار ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنا ہی پڑے گا اگر آپ کو میچور بننا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اپنا رشتہ بہت ذمہ داری سے نبھانا ہے۔ دیکھیں، ذمہ داریاں ہر رشتے میں ہوتی ہیں، جو ان کو نبھا گیا وہی من کو بھا گیا۔ ہم نے بھی من کو ہی بانا ہے، مطلب اتنی اچھی طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے کہ جیسے ہسبینڈ ہیں، جاب کر رہے ہیں یا ان کا اپنا بزنس ہے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، آپ سوچتی ہیں کہ سب سیٹ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن جہاں جاب چلی گئی، بزنس میں نقصان ہو گیا یا بیمار ہو گئے یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ اممیچورٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک خاتون نا اپنے گھر کی گوگل ہوتی ہے، مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز، یعنی سوئی سے لے کر ہر فیملی ممبرز کی فیلنگز تک کا اسے پتہ ہوتا ہے ایک وائف کو۔ اور ہسبینڈ کی ٹوٹی شرٹ کے ٹوٹے ہوئے بٹنز کو ٹانکنے سے لے کر اس کے بھروسے تک کو بنا کے رکھنا پڑتا ہے، تو اس بھروسے کو بنا کر رکھیں۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو مل جل کر حل کیجئے، بھاگنے سے کیا ہوگا، ذمہ داریوں سے منہ موڑنے سے کیا ہوگا۔ آپ ذمہ دار بنیں، بلکہ خود سے کنٹریبیوشن کر سکتی ہیں کہ میں کچھ کر سکتی ہوں تو وہ بھی کریں، یہ کرنا ہی چاہیے، میچور بننا ہے تو یہ ہونا ہی چاہیے۔ اس کے بعد لفظوں کو پرکھنے کا سلیقہ بھی ضروری ہے گفتگو میں۔ گلاب اگر طریقے سے پیش نہ کیے جائیں نا تو کانٹے چبھ جاتے ہیں۔ جب ہم بول رہے ہیں، منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے، بھئی میں جو بول رہی ہوں نا وہ سامنے والوں کو چبھے گا تو نہیں، ہرٹ تو نہیں ہوگا، مطلب جو لفظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں نا ان میں دھار نہیں ہونی چاہیے، ریسپیکٹ ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا نا تو چپ ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، مت بولیں، کم از کم فالتو کی بات بولنے سے تو بچیں گے۔ ایسے الفاظ منہ سے نکالیں جو کسی کے دل کو گھائل نہ کریں، مطلب زخمی نہ کریں، بلکہ ہر کسی کے دل کو چھو جائیں، چوٹ نہ پہنچائیں۔ اگر ہم تلخ زبان سے الفاظ نکالیں گے نا تو کیا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ جب بھی بولیں وقت پر بولیں، مدتوں سوچئے اور مختصر بولیں۔ اس کے بعد
یہ تو برکت ہے عورت کے قدموں کی، در و دیوار کو تو لوگ مکان کہتے ہیں، یعنی کہ جو صرف گھر ہوتے ہیں نا، عورت سے خالی جو گھر ہوتا ہے وہ صرف مکان ہوتا ہے۔ عورت کو جو ہے نا ایک وائف، وہ گھر میں لگا سنگ مرمر نہیں ہے، وہ تو بنیاد کی اینٹ ہے۔ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کو۔ یہاں لڑائی جھگڑے کا کوئی سین نہیں ہونا چاہیے، مطلب سب مل کے چلیں۔ میرے پاس بہت زیادہ ایسے کمنٹ آتے ہیں کہ ہماری ساس اچھی نہیں ہے، میری دیورانی کے ساتھ نہیں بنتی، میری سسر کے ساتھ نہیں بنتی۔ زیادہ تر کمنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم سب کے ساتھ بنا کے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہم شادی کے بعد اپنے ان لاز کے ساتھ پیار سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ چیک تو کریں، سوچیں تو صحیح، پرابلم آتی کہاں پہ ہے، کبھی سوچیں تو۔ دیکھیں، جس کی جو بات اچھی لگتی ہے نا، مدر ان لا کی، فادر ان لا کی، دیورانی جٹھانی کی، نند کی، کوئی بھی، ان کی کوئی بھی بات اچھی لگتی ہے نا، اس کو اپریشیٹ کریں۔ آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے، آپ میں اچھی بات پتہ کیا ہے، آپ بہت اچھے سے بات کرتی ہیں، مطلب جو بھی ان میں خاص بات ہے نا، اس کو اپریشیٹ کریں آپ، اور وہ بات واقعی میں ان میں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی بات بری لگتی ہے، کوئی بھی ان میں کوئی کمی ہے، ادھر ادھر مت بات کریں۔ دیکھیں، ادھر ادھر بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جس کو سدھرنا ہے، جس کی بات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، اگر ہم اسی سے کہیں گے تو ہی فائدہ ہوگا نا، کیونکہ ٹھیک تو اس کو ہونا ہے۔ ادھر ادھر بات کرنے سے تو صرف ٹائم ہی ویسٹ ہوگا۔ الٹا لوگ نا چاٹ مسالہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، نمک مرچ تو دور کی بات ہے، چاٹ مسالہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مزے لیتے ہیں چھڑک چھڑک کے۔ سپوز کسی کو آپ اپنی ساس کی یا نند کی بات اچھی نہیں لگی نا، تو اس کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، سب کے سامنے بات کرنے لگتے ہیں، اور اوپر سے ہمارا لہجہ خراب، ایک جو ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلط، تو اس طرح سے نا وہ سامنے والے کی انسلٹ کر جاتا ہے، ہمارا لہجہ، ہمارے الفاظ، مطلب سامنے والے کو نا بہت انسلٹنگ فیل ہوتا ہے۔ اگر وہی بات ہم اکیلے میں کریں تو وہ کئی بار نا سلاب بن جاتی ہے۔ تاثیر ہمیشہ تعویذ جیسی رکھیں، جس کے بھی گلے لگے نا بس برکت ہو جائے، یعنی جس سے بھی جو بات بھی کریں نا اس طریقے سے کریں کہ اس کے دل کو بھا جائے۔ 5ویں نمبر پہ راز کو راز ہی رہنے دیجیے۔ جو گھر کی چار دیواری ہے نا، باتیں اسی کے اندر رہ جانی چاہیے۔ اپنی گھر کی چار دیواری ہے، باتیں اپنے گھر میں ہی رہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ نے شیئر کرنی بھی ہے نا تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے کوئی بھی بات، جو کہ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں، آج کل نا اسکرین شاٹ کا زمانہ ہے، آج کل ریکارڈنگ کا زمانہ ہے، اور جس سے بھی شیئر کر رہی ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ دوستوں کے بھی دوست ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے تو اس لیے بتا دیا کہ وہ آپ کا دوست ہے، لیکن اس کے بھی تو دوست ہیں نا۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی چھوٹی بڑی بات نہ اپنے دوست سے نہ اپنے بہن بھائی سے شیئر کریں، کوئی بھی سیکرٹ۔ بہت ساری خواتین نا میچورٹی میں کیا کرتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نا اپنی مدر کو فون کر کے بتا رہی ہوتی ہیں، مطلب دیکھیں فون کر کے چھوٹی چھوٹی بات بتا رہی ہیں، ان کی اتنی زیادہ یعنی کہ انٹرفیئرنس ہے لڑکی کی والدہ کی ان کے گھر میں، کہ آج ساس نے یہ کھایا، آج شوہر سے لڑائی ہو گئی، آج نند نے یہ کہہ دیا، آج اتنے مہمان آئے تھے، آج اتنا کام کرنا پڑ گیا، میں تو تھک گئی، صبح سے آرام نہیں کیا۔ مطلب ایک ایک بات نا ڈیٹیل سے بتائیں گی، اور آگے سے ویسی ہی مدر ہوتی ہیں، ارے میری پھول سی بچی یہاں تو نا نازوں میں پلی تھی، وہاں کتنا کام کرنا پڑ گیا، سن تو بھی سر درد کا بہانہ کر کے لیٹ جا، مطلب ان کے حساب سے چلنے لگ جا، یعنی کہ اپنے ہاتھ حساب سے چلائیں گی وہاں بیٹھ کے۔ پھر وہ بات بات پہ پوچھے گی کہ ماما اب میں کیا کروں، آج مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور جب گھر ادھر سے یعنی کہ دوسرے گھر کے ریموٹ سے چلنے لگتا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ گڑبڑ ہونے والی ہے، بن ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں، بہت ہی غلط ہو جائے گا۔ اپنی سمجھداری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنا دماغ نہیں ہے، کس لیے بار بار فون کر کے بتا رہی ہیں؟ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب تو سمجھدار ہو جائیں۔ اب یہاں میں بات کرنے کے لیے منع نہیں کر رہی، لیکن بس چغلیاں اور برائیاں ہی ہیں آپ کے پاس کرنے کو، اور کوئی بات نہیں ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس بات کرنے کو۔ اگر آپ کو ایک میچور وائف بننا ہے نا، تو ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اب یہ آپ کا گھر ہے، آپ کی فیملی ہے، اب برائی کریں گی نا آپ، تو آپ اپنی ہی برائی کر رہی ہیں، اب اس خاندان سے الگ نہیں ہیں آپ۔ اچھا، اب اس کے بعد رشتہ کوئی بھی ہونا، پاسورڈ ایک ہی ہے، اعتماد۔
اعتماد بنا کے رکھیں۔ دیکھیں اعتماد جو ہے نا پہاڑ کو کھسکا بھی سکتا ہے اور وہی اعتماد پہاڑ کو گرا بھی سکتا ہے۔ کان کے کچے نہیں ہونا، کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا، اپنا دماغ استعمال کرنا ہے۔ بہت سی عورتوں کی نا عادت ہوتی ہے شک کرنا، اس عادت سے بچیں، بات کی تہ تک جائیں۔ ایک دم سے ڈیسیژن نہیں لے لینا کہ ہاں آپ تو ایسے ہی ہیں، آپ اس سے ملتے ہیں، آپ فلاں بندے سے بات کرتے ہیں، آپ ذرا کنفرم تو کریں، پھر کھل کے بات کریں، کلیئر کریں اپنی کنفیوژن کو۔ جب فیملی میں گھر میں اعتماد ٹوٹتا ہے نا، جب شک کی انٹری ہوتی ہے گھر میں، تو پیار جو ہے نا دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے اور پھر وہ کبھی لوٹ کے بھی نہیں آتا۔ تو اس چیز کا نا اپنے دھیان رکھنا ہے، اور اچھے انسان کا نا کبھی بھی زندگی میں امتحان مت لینا۔ اچھا انسان پتہ کیسا ہوتا ہے؟ پارے کی طرح۔ پارا دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ جو تھرمامیٹر میں ہوتا ہے نا پارا، تو جب اس کے اوپر چوٹ لگاتے ہیں نا پارے کے اوپر تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو وہ کھسک کے اور آگے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی اچھے لوگ زندگی سے نکل جائیں گے، واقعی میں اچھے لوگ زندگی سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے اگر کہیں آپ کی بھی غلطی ہے، آپ نے بھی کچھ غلط کہا ہے یا کیا ہے، تو سوری بول دیں، چھوٹا سا لفظ ہے، کوئی لمبا چوڑا لفظ تھوڑی ہے، اور غلطی ماننے سے آپ بڑے ہی بنتے ہیں، گر نہیں جاتے۔ تو اگر غلطی ہو گئی تو بول دیں آئی ایم سوری، ہاں یہ میری غلطی ہے، مان لیں، بجائے اس کے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی ماننے کے بجائے نا بلیم کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو اس کی غلطی ہے، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، اس نے کہا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ اپنا دماغ یوز کیجئے اور اعتماد بنا کے رکھیے۔ اعتماد بنانا بہت ضروری ہے اس رشتے میں۔ اگلی بات، 100 گنا بڑھ جاتی ہے خوبصورتی محض مسکرانے سے، لیکن ہم باز ہی نہیں آتے منہ بنانے سے، منہ بنا کے پھریں گے، چھوٹی سی بات ہو جائے گی بس منہ بنا لیں گے اور کئی دن بات ہی نہیں کریں گے۔ ایک جگہ نا میں نے پڑھا تھا کہ ایک گھر میں بہت سارے مہمان آ گئے اور ہسبینڈ نے نا وائف سے کہا کہ کچھ بنا لو، تو وائف نا فٹافٹ بنا کے بیٹھ گئی۔ اب آپ گیس کریں کیا بنایا ہوگا اس نے؟ گیس کریں نا کہ وائف نے کیا بنایا ہوگا؟ اس نے منہ بنا لیا، یعنی کہ منہ بنا کے بیٹھ گئی، وہ فٹافٹ بن گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ پھلا کے نہیں بیٹھنا، مطلب یہ بھی نہیں ہے آپ کے غصہ آ رہا ہے تو آپ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ غصہ آ رہا ہے غصہ کیجئے، لیکن تھوڑا سا سمجھداری سے سمجھیں، سوچیں کہ ہوا کیا تھا، بات کیا ہے۔ ایک نا بہت خوبصورت سی لائن ہے، نہ تیری شان کم ہوتی نہ تیرا رتبہ گھٹا ہوتا، جو غصے میں کہا تو نے وہ ہنس کے کہا ہوتا۔ بھئی وہی بات ہم چلا کے کہتے ہیں، غصے میں کہتے ہیں، وہی بات ہم ہنسی مذاق میں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، غصہ آتا ہے ہمیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، پیار ختم۔ جبکہ پیار سے ہم لڑائی جھگڑے کو بھی تو ختم کر سکتے ہیں نا، دوسرے طریقے سے بھی تو سوچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو غصہ ہے نا، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، غصہ پتہ کیا ہے؟ ایک طرح کا نشہ ہے جو ہم خود کو دے رہے ہیں، اور غصہ آنے پر چلانا طاقت نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں جتنا چلا رہے ہیں اتنا ہی ہم طاقتور ہیں، نہیں، غصہ آنے پر چپ رہنا، سکون سے رہنا اصلی سمجھداری ہے، اصلی طاقت ہے۔ آپ سچویشن کو سمجھیں، ہوا کیا تھا، بات کیا ہوئی تھی، مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے، بھئی ریئیکٹ کرنے سے کیا ہوگا یا ریسپونڈ کروں گی تو کتنا فرق پڑے گا۔ ساری سچویشن کو دیکھ کر پھر آپ ڈیسیژن لیں، ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو دبا کے رکھیں، ان کو نکالیں، باہر نکالیں، پر سمجھداری کے ساتھ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، رو رہے ہیں، اونچی اونچی چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، بچے ہیں تو ان کو تھپڑ مار رہے ہیں، ہسبینڈ ہے تو اس پر غصہ کیے جا رہے ہیں، دروازہ دھڑام سے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ میچور لیڈی کی، تو یہ میچور لیڈی کی نشانی نہیں ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تھی چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ میچور ہم کب بنتے ہیں؟ میچور ہم تب نہیں بنتے جب ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میچور ہم تب بنتے ہیں جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی باتیں نہیں ہیں، یا یہ نہیں ہے کہ بس یہی ہیں کہ آپ انہی کو اپنا لیں، لیکن ہاں یہ بہت مین اور میجر باتیں ضرور ہیں اپنی فیملی اور اپنی فیملی کی لائف میں۔
اگر آپ نے ان کو اپنا لیا اپنی زندگی میں نا، تو بہت حد تک آپ میچور وائف کی کیٹیگری میں آ جائیں گی۔ کر کے تو دیکھیں، اپنے دل کو ایک ہرا بھرا درخت بنائیں۔ آپ دیکھیں گی کہ فیملی کے جو ممبرز ہیں نا، چڑیا کی طرح چہچہاتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس، چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اتنی اچھی طرح سے آپ نے سجا کے رکھا ہوگا نا اپنا گھر کہ آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب دوسرے لوگ تو دیکھ کے کہیں گے کہ واہ یہ ہے لیڈی، مجھے تو بھئی ایسی ہی وائف چاہیے جو اس طرح سے گھر سنبھال کے رکھے، سب گھر والوں کو ساتھ لے کر چلے۔ کیا کیا آپ نے؟ بس چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہی تو خیال رکھا، اور کچھ بہت بڑا تو نہیں کیا۔ یہاں پہ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔